نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج درس حدیث میں انشاءاللہ حیا کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ حیا یعنی ایمان کا اہم ترین جز، اور اتنا اہم ترین ہے کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں 70 سے زیادہ، ان تمام شعبوں میں حیا کا دخل ہے۔ تو ایک معنی میں اگر کہا جائے کہ ایمان حیا کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے تمام شعبوں میں حیا کا دخل ہے، تو اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، اور آگے حدیث آنے والی ہے اسی معنی میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے متعلق بڑی اہم ترین حدیث ارشاد فرمائی، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر سے حیا نکل گئی تو اب تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ یعنی حیا انسان کی زندگی میں وہی کام کرتی ہے جو گاڑی میں بریک کام کرتا ہے۔ گاڑی کا بریک صحیح ہے، گاڑی صحیح چلے گی، صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ رکے گی۔ بریک خراب ہے گاڑی کا، وہ گاڑی کبھی بھی کسی بھی جگہ حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح حیا انسان کی زندگی میں ایک بریک ہے۔ کچھ بیہودگی، کچھ غلط کام اگر سامنے آ جائیں انسان کے، اور اس کے اندر حیا ہے تو وہ بریک کا کام کرتی ہے، روکتی ہے انسان کو، نہیں غلط بات ہے، یہ ہلاکت کی جگہ ہے، یہ بیہودگی، اس کے قریب نہ جایا جائے۔ لیکن جب یہ بریک نکل گیا انسان کی زندگی سے، اب کیا اچھائی اور کیا خرابی، کیا صحیح اور کیا غلط، وہ سب کرتا جائے گا، کیونکہ روکنے والی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیا، کہ جب تمہارے اندر سے یہ نعمت فوت ہو گئی، نکل گئی حیا، اب تو کوئی تم کو روک نہیں سکتا۔ اب تم بڑے سے بڑا برا کام بھی کرو گے، بڑے سے بڑا بیہودہ کام بھی کرو گے، کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا انسان کی زندگی میں حیا کا ہونا بہت اہم ترین چیز ہے۔ آئیے پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزر ہوا، وہو یعظ اخاہ فی الحیا، اور وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، کہ اتنی بڑی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے دو، چھوڑ دو، اتنا بتا دو، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ بات ختم ہو گئی کہ اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ تو یہ ایک جملہ بہت بڑا تھا اس صحابی کے لیے، کہ اب ساری نصیحتیں ایک طرف، بس اتنا سمجھ جاؤ کہ حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے جملے میں بیان فرمائی۔ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس دور کی برائیوں میں بہت بڑی برائی ہے بے حیائی کا عام ہونا، اور اس میں شریک سب ہیں، لیکن اس کی شروعات کی ہے مغربی کلچر، مغربی تہذیب نے۔ یورپ کا جو اس دنیا میں اگر کہا جائے کہ اس نے جو اپنی چیز غالب کی ہے وہ ہے بے حیائی۔ ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ قوم شعیب کی پہچان تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، قوم لوط کی پہچان تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے۔
تو ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, یہ جو قوم یہود ہے اس وقت, قوم یہود, قوم نصارہ اس وقت جو پورے یورپ میں آباد ہیں, ان کی پہچان ہے بے حیائی. ان کے اندر جو سب سے بڑی غلط چیز ہے وہ بے حیائی ہے, کہ اس دور میں جتنی بے حیائی فروغ پائی ہے پچھلے 20-30 سال میں بھی اتنی نہیں تھی جتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی بڑھی ہے. کہ آج سے 10 سال پہلے جس طرح کا لباس پہننے کو عورت بڑا معیوب سمجھتی تھی, آج وہی فیشن بن گیا. اور آج کے 40-50 سال پہلے جن لباس کا تصور نہیں کر سکتا تھا انسان, آج وہ لباس کھلے عام فروخت ہو رہا ہے, پہنا جا رہا ہے. کیوں؟ بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کاسیات عاریات, جب قیامت قریب ہوگی تو عورتیں بہت سی ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی, ننگا پن ظاہر ہوگا ان کا. بالکل وہ دور آ چکا, ایسا چست لباس اور ایسا پہناوا کہ پہننے کے باوجود بھی ننگا پن ظاہر ہے. تو یہ بے حیائی اس وقت بالکل عام ہے زمانے کے اندر. ابھی یہ بے حیائی کیا کم تھی کہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے نام کا ایک بیہودہ تہوار, اس دن کے ذریعے ایک اور فروغ دیا یورپ والوں نے, اور اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے عرب ملکوں میں بڑے اہتمام سے یہ دن منایا جاتا ہے. اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس دن کا مطلب ہے بیہودگی کا دن, حیوانیت کا دن, کیونکہ اس دن حیا کی چادر کو چاک چاک کر دیا جاتا ہے, اتار دیا جاتا ہے جسم سے, اور جتنی بیہودگی ہے اس کی کھلی آزادی ہوتی ہے. اور نام کیا دیا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے, کہ یہ دن ہے, اس دن اس طرح کا جو بھی کام کریں وہ کم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اس میں بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں مسلم نوجوان بھی, جو اس سوچ و فکر کے ہیں, جو یورپ کے کلچر سے بڑے متاثر ہیں, جبکہ یہ سراسر غیر اسلامی کام ہے. اس کا بائیکاٹ کرنا اور اس سے دوری اختیار کرنا واجب ہی نہیں, فرض ہے اس زمانے کے اندر. تو نوجوانوں سے خاص گزارش ہے کہ اگلے 2 دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے, اور ماحول ابھی سے بن رہا ہے شہر کے بہت ساری تفریح گاہوں میں, لہذا ہر اعتبار سے اس کا بائیکاٹ کرنا, اس کی نفرت اپنے دل میں بٹھانا اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا, اور جو نوجوان اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کو سمجھانا, ان کو روکنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جب یہ دروازہ بے حیائی کا کھلتا ہے تو کہاں تک جاتی ہے بات. کیونکہ قرآن میں اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو, فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے دروازے ہیں. اگر یہ دروازے کھلنے شروع ہوئے تو وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی. آج یورپ جو بڑا چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے, بہت ترقی کر رہا ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا ہمیں اندر کی غلاظت معلوم ہے؟ امریکہ میں ہر دوسری عورت جنسی تشدد کا شکار ہے. امریکہ کی رپورٹ ہے یہ باقاعدہ. ڈنمارک جو بڑا یورپ کا ملک ہے, ایک رقبے میں بڑا نہیں ہے لیکن بہت ترقی یافتہ کہا جاتا ہے, 50% وہاں کے بچے ہر سال مشکوک پیدا ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا باپ کون ہے. بہت مہذب الفاظ میں بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ حال ہے ڈنمارک کا. برطانیہ میں 60% کے قریب بتایا جا رہا ہے. جو لوگ برطانیہ گئے اور وہاں کے یونیورسٹیوں کا رجسٹر کھول کے دیکھے جس میں اسٹوڈنٹس کے طلباء کے نام ہوتے ہیں, تو ہر نام کے بعد ماں باپ کا نام لکھا ہوتا ہے. تو وہاں خانے بنے ہوئے ہیں کہ ایک خانہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ دونوں معلوم ہیں ان کا نام لکھیے, اگر باپ معلوم نہیں ہے صرف ماں معلوم ہے ان کا نام لکھیے, دونوں معلوم نہیں ہے تو ان کے بارے میں بھی آپ لکھیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. نو کا بھی ایک خانہ بنا ہوا ہے. تو دیکھنے والے حیرت سے رہ گئے کہ 10% مشکل سے ایسے ملے ہوں گے جن کو اپنے ماں باپ دونوں کا پتہ ہے اور دونوں کا نام انہوں نے لکھا ہے, ورنہ سب اگلے خانے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. کسی کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں, کسی کو اپنے ماں باپ دونوں کا پتہ نہیں, اور بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑی یونیورسٹیوں کے اندر. یہ سروے اور سروے کے ذریعے نکالا جانے والا یہ پورا خلاصہ بتا رہا ہے کہ کدھر جا رہی ہے ادھر کی دنیا. انتہائی غلاظت بھری ہوئی ہے اس کلچر کے اندر. اسی طریقے سے برطانیہ کا ایک ایڈوکیٹ ہے بہت بڑا,
اس کا کچھ نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ برطانیہ اور لندن کی عدالتوں میں ہر سال ہزاروں ایسے کیس آتے ہیں جو دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کیس میں کیا آتا ہے؟ 12 سال سے کم عمر بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی، اور یوں ہی دھرے کے دھرے رہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کلچر ہے آزادی، وہ کیا فیصلہ کریں گے، کیا مقدمہ وہ مجرم کو سزا دیں گے؟ کوئی سزا نہیں ملتی، کھلے عام وہ آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلاظت بھری ہوئی ہے اس ماحول کے اندر۔ اسلام نے الحمدللہ حیا کی چادر اوڑھائی ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اسلام نے محرم اور نامحرم کو الگ الگ کیا کہ جو محرم ہے وہ یہ ہیں، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ تمہارے محرم ہیں۔ ان سے نکاح کو حرام قرار دیا اور ان کو محافظ بنایا کہ تم ان کی پناہ میں رہو، اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنے بیٹوں کی حفاظت میں رہو، ان کو محافظ بنایا۔ اور جو غیر محرم ہیں ان سے دوری، اگر ان سے کبھی سامنا ہو تو پورے پردے کے ساتھ، اس عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ۔ تو اسلام کا جو الحمدللہ قانون ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس دور میں جس دور میں ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، دور جاہلیت کی، فرمایا تھا ایک دن آئے گا جب میرا قانون نافذ ہوگا قرآن اور حدیث کا۔ یمن سے مدینہ عورت آئے گی تنے تنہا اور پورے زیورات میں لدی ہوئی، اس کے زیورات بھی محفوظ ہوں گے، اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتیں ایسا آئیں یمن سے اور دوسرے مقامات سے بھی کہ ان کے اموال بھی محفوظ، ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ۔ کس نے محفوظ کی؟ قرآن اور حدیث کے قوانین نے۔ تو لہذا اسلام جو حیا کی تعلیم دیتا ہے اس میں سراپا کامیابی ہی کامیابی ہے، حفاظت ہی حفاظت ہے، عصمت ہی عصمت ہے۔ اور دوسرے کلچروں کو اگر اپنائیں گے تو سوائے بے حیائی کے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ وہ گھرانے جن گھرانے کے ذمہ داروں نے اپنے آپ کو اسلامی قانون سے آزاد سمجھا، یورپین کلچر کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بڑی آزادی دی، کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا کہ جب پانی سر سے اونچا ہوا تو کوئی انسان نہ ملا انہیں جنہیں لپٹ کے روئیں کہ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے گھر میں، ہماری بیٹیاں ایسی حرکتیں کریں گی ہمیں نہیں معلوم تھا، ہماری بہنیں اس حد تک گزر جائیں گی ہمیں نہیں معلوم تھا۔ کوئی نہیں ملا انہیں کہ جس کو پکڑ کے وہ روئیں، بلک بلک کے رو رہے تھے مسلم خاندان کے ذمہ داران۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی اتنی آزادی دینے کی؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ دراصل آگ کے حوالے کرنا۔ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں نا، عورت کو آزادی، عورت کو آزادی، سب بیکار کی بات ہے۔ اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ میٹھا نعرہ لگا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم پڑھیں وہ تحقیق جو پورے یورپ کی آئی ہے کہ جتنی عورتیں اس نعرے کی زد میں آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو حیا کی چادر سے باہر کیا، وہ بڑی سے بڑی رقاصہ بنی، ڈانسر بنی، ناچنے والی، اور بڑے بڑے اسٹیج پہ انہیں بلایا جانے لگا اور ان کا پروگرام دیکھنے کے لیے بڑے مہنگی داموں میں ٹکٹیں بکنے لگیں، فروخت ہونے لگیں، اور ایک مجمع۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آنن فانن مشہور ہو گئیں اور کروڑ پتی بھی نہ جانے کیا کیا بن گئیں۔ لیکن کب تک؟ یورپ والے عورتوں کا اسی وقت تک استعمال کرتے ہیں جب تک ان کے اندر حسن باقی رہتا ہے۔ تھوڑے کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں، جیسے ہی ان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف جاتی ہیں کہ جس عمر میں اسلام اور عزت دیتا ہے، جب وہ ماں بنتی ہیں، جب گھر کی دادی نانی بنتی ہیں، اور مقام دیتا ہے اسلام، جب اس عمر میں پہنچتی ہیں تو یورپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان عورتوں کو پھینک دیتا ہے۔ چنانچہ وہ عورتیں خودکشیاں کر کے مری ہیں۔ پردہ نامی کتاب، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ان کے پورے زندگی کے جو آخری نوٹ انہوں نے لکھے ہیں سب درج ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا پیغام، ہمارا پیغام تمام عورتوں کے نام، چاہے وہ کسی مذہب کی ہوں، کہ زندگی میں کبھی ایک بھول مت کرنا، حیا سے بے حیائی کی طرف کبھی مت آنا، ورنہ ہماری طرح حشر ہوگا کہ جب تک ہم نوجوان تھیں اسٹیجوں کی زینت بنی، اور جب عمر ڈھلی ہے تو کچرے کے کنڈے کے برابر ہماری حقیقت نہیں رہی اور خودکشیاں کر کے مرنے پہ مجبور ہو گئیں۔ جو گھر حیا کی چادر سے بالکل ڈھکا ہوا ہوتا ہے، گھر کے بڑے افراد حیا کا ماحول گھر میں بناتے ہیں، اس گھر کی بیٹی بھی ہے تو وہ عزت سے رہتی ہے، بیوی بھی ہے تو اسے عزت ملتی ہے، ماں ہے تو پھر کیا کہنے ہیں، دادی اور نانی بنتی ہیں تو عزت و آبرو رہتی ہے، ان کی ایک مقام رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتی ہیں تو پورے پردے کے ساتھ انہیں قبر میں لٹایا جاتا ہے، سلایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے جو حیا کی تعلیم دی اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اس ماحول میں، اپنے گھروں کے اندر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاری صحابی کو، دعہو
چھوڑ دو، اتنی لمبی نصیحت مت کرو، اتنا سمجھا دو حیا ایمان سے ہے، بس ختم۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہارے اندر حیا ہونی ہے، حیا نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان دونوں قریبی دوست جو بالکل جڑواں کی طرح ہوتے ہیں، جڑواں بھائیوں کی طرح بالکل قریبی، انہیں قرنا کہا جاتا ہے، بالکل قریبی دوست ہیں یہ، ایمان بھی اور حیا بھی۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے اگر ایک چلا جاتا ہے رُفِعَ الْآخَرُ، دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں رہیں گے تو ایک ساتھ، نہیں ہوں گے تو دونوں بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر حیا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی ٹکنے والا نہیں ہے حیا کے بغیر۔ چنانچہ جہاں حیا گئی وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ حیا کا ہونا ایک ایمان والے کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کے بارے میں جو جہنم پر حرام کر دیے گئے ہیں، وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ، اور جن پر جہنم حرام ہے، یعنی وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں بتائیے اس کے بارے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ، ہر وہ آدمی جو مزاج کا نرم ہو، قریب سہل، لوگ اس سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ لوگوں سے قریب ہو، سہل اور مزاج کا انتہائی سہل ہو، نرم ہو، تو ہر با اخلاق، نرم اور لوگوں سے ملنے جلنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا، جہنم کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا سنو، ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک اخلاق ہوتے ہیں، ایک پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا وخلق الاسلام الحیا، اسلام کی جو پہچان ہے وہ حیا ہے۔ تو لہذا ہر حال میں با حیا رہنا اور اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو زندہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا حیا کے ذریعے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر سے حیا اٹھا لی جاتی ہے شانہ، اس شخص کو معیوب بنا دیتی ہے، وہ شخص بالکل عیب دار نظر آتا ہے معاشرے کے اندر۔ جس کی نگاہ میں حیا نہ ہو، جس کی زبان میں حیا نہ ہو، وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہو، وہ بے حیائی والے الفاظ زبان سے بولتا ہو، یعنی معاشرے میں بالکل معیوب اور غلط نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ اور جس شخص کے اندر حیا ہوتی ہے، چاہے ہنر وغیرہ اس کے اندر کم ہو، شاید علم کی بھی کمی ہو، لیکن اگر حیا ہے تو حیا اس کو عزت دلا دیتی ہے معاشرے کے اندر۔ چنانچہ ایک آخری واقعہ بیان کر کے درس ختم کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ویسے سارے کے سارے باحیا تھے الحمدللہ، لیکن اس میں بھی حد درجے کی حیا اللہ نے رکھی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ چنانچہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، آپ کا تہبند ذرا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا ٹخنے کے اوپر، اور مرد کا اتنا حصہ کھلا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ اندر آ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو معلوم ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لانا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، انہیں بھی اجازت دی گئی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو جیسے ہی معلوم ہوا کہ عثمان غنی ہیں اندر آنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جو ہلکا سا وہ پنڈلی کا حصہ کھلا ہوا تھا اسے ڈھانک دیا، پھر اس کے بعد آپ لیٹ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کچھ گفتگو ہوئی، پھر سارے یہ جلیل القدر صحابہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ماجد آئے، سیدنا عمر بن خطاب آئے رضی اللہ عنہم، آپ اسی طرح آرام فرما تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اتنا حصہ بھی ڈھانک لیا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو کتنی بڑی بات ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے لکھا ہے روئے زمین پر جو آدمی باحیا بن جاتا ہے فرشتے بھی اس کی حیا کا خیال کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور جب فرشتوں کی دنیا میں اس کی حیا کا خیال ہونے لگے، کیا اللہ کے دربار میں اس کی حیا قبول نہیں ہوگی؟ اگر اللہ کے دربار میں وہ باحیا ہو گیا تو با ایمان، اور جب با ایمان تو اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے افراد خاندان کو اس دور کی بے حیائی سے محفوظ فرمائے، باحیا بن کر اور پاک دامن بن کر ہم سب اور خصوصاً نوجوان کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔